السلام علیکم۔ آج ہمارا ساتھ ریاض احمد خان صاحب ہیں جو جماعت اسلامی مرکزی نمائندگان میں ممبر ہے، اور آپ کے عمر ہے 78 ایئرس، اور آج تک جو ہے جماعت اسلامی کے 1970 سے لے کے جماعت کے مجلس جو ہے نمائندگان اور مہاراشٹرا حلقہ کے جو ہے حلقہ شورا ممبر بھی ہے، اور آپ کے بہت سارے بڑے بڑے تجربے ہیں جو تحریک کے لیے اوور آل جو ہے بہت مفید ہو سکتا ہے۔ آپ کے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی ہند میں مولانا عبداللہ مودودی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، ویسے ریئرسٹ آف دا ریئر جماعت اسلامی ممبرز رکن میں سے آپ شامل ہیں۔ ان کے کچھ جو ہے تجربہ سے ہم جو ہے کچھ گائیڈ لائنز آج کے زمانے کا، خاص طور پر پولیٹیکل جماعت اسلامی کے پولیٹیکل انٹرونشن کا اور پولیٹیکل انٹیلیجنس کا پہلے کچھ جو ہے سبق مولانا عبداللہ مودودی صاحب کے ڈسکشن جو کیا آپ نے 1978 میں، اس کے روشنی میں کچھ چیز ہم سیکھیں گے۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ساتھ ریاض احمد خان صاحب ہیں جو جماعت اسلامی مرکزی نمائندگان میں ممبر ہے، اور آپ کے عمر ہے 78 ایئرس، اور آج تک جو ہے جماعت اسلامی کے 1970 سے لے کے جماعت کے مجلس جو ہے نمائندگان اور مہاراشٹرا حلقہ کے جو ہے حلقہ شورا ممبر بھی ہے، اور آپ کے بہت سارے بڑے بڑے تجربے ہیں جو تحریک کے لیے اوور آل جو ہے بہت مفید ہو سکتا ہے۔ آپ کے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی ہند میں مولانا عبداللہ مودودی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، ویسے ریئرسٹ آف دا ریئر جماعت اسلامی ممبرز رکن میں سے آپ شامل ہیں۔ ان کے کچھ جو ہے تجربہ سے ہم جو ہے کچھ گائیڈ لائنز آج کے زمانے کا، خاص طور پر پولیٹیکل جماعت اسلامی کے پولیٹیکل انٹرونشن کا اور پولیٹیکل انٹیلیجنس کا پہلے کچھ جو ہے سبق مولانا عبداللہ مودودی صاحب کے ڈسکشن جو کیا آپ نے 1978 میں، اس کے روشنی میں کچھ چیز ہم سیکھیں گے۔ جی مولانا، یہ معلوم ہوئی کہ آپ مولانا عبداللہ مودودی صاحب سے تفصیلی مل چکے ہیں اور بات چیت بھی کر چکے ہیں، تو اس کے جو ہے کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور آپ کے روزہ سفر اگر بیان کرتے تو۔ الحمدللہ میری مولانا مودودی کی ملاقات 1978 میں لاہور میں ہوئی۔ اچھا۔ اور اس کی اس طرح سے ہوئی کہ میں اور شمس پیرزادہ اپنے دعوتی کام کے نقطہ نظر سے ہم لوگ گلف کے سفر پر تھے۔ شمس پیرزادہ صاحب اس وقت مہاراشٹر کے حلقہ تھے۔ شمس پیرزادہ اس وقت مہاراشٹر کے ابو حلقہ کی حیثیت سے مستعفی ہو چکے تھے جماعت سے کسی سیاسی ایشو پر، اور ہم دونوں دعوت القرآن کے سلسلے میں دعوتی مشن کے پر جو ہے گلف کے دورے پر تھے۔ چنانچہ ہم جب سعودیہ کے دورے پر پہنچے تو پاکستان میں انقلاب جو ہے ضیاء الحق کا آ چکا تھا، اور وہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر اس وقت ہم جانا چاہیں پاکستان ہو کے انڈیا واپسی میں، تو جو ہے ہمیں ویزا بہت آسانی سے یہاں سے مل سکتا ہے، کیونکہ میرے لیے مولانا مودودی کی ملاقات ایک بہت ہی ایسا خواب تھا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ خواب میرا پورا ہو رہا تھا مولانا مودودی سے ملاقات کا۔ میں فوراً تیار ہو گیا، اور لیکن شمس صاحب نے بھی جب مجھے بہت فرق دیکھا تو میری خواہش پر وہ بھی تیار ہو گئے، اور ہم دونوں نے جدہ سے ویزا حاصل کیا پاکستان کا۔ انڈیا لوٹتے وقت پاکستان سے جدہ سے انڈیا آتے وقت وایا پاکستان ہم نے آنے کا فیصلہ کیا، اور جدہ سے ہم 19 اپریل کو کراچی رات میں 12 بجے پہنچے ہم، اور
پھر صبح ہمارے ایک عزیز وہاں ہے کراچی میں، ان کے گھر ٹھہرے وہاں 12 بجے، اور صبح اٹھ کے دن بھر ہم نے لاہور میں کراچی میں گزارا وہاں، اور شام کی فلائٹ سے ہم لاہور گئے، اس لیے کہ کوئی فلائٹ ہم کو اس وقت شام کے علاوہ کوئی اویلیبل نہیں تھی۔ اچھا، تو جب ہم لاہور شام میں قریب 8 بجے رات میں ہم لاہور پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس وقت تو مولانا مودودی سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ہم وہاں جماعت کے مرکز منصورہ میں ٹھہرے دونوں، اور صبح مولانا مودودی سے ملنے کے لیے ہم نے وقت مانگا، تو مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے ہمیں عصر کے بعد کا وقت دیا۔ اچھا، تو دن بھر ہم لاہور میں مختلف بازار گھومتے رہے، اور شام کو 4 بجے کے پہلے پہلے ہم مولانا مودودی کے رہائش شرح میں پہنچ گئے۔ وہاں عصر کی نماز اول وقت میں ہوتی تھی، اور وہاں نماز کے بعد ہماری مولانا مودودی کے آفس میں ملاقات مولانا مودودی کے ساتھ ہوئی۔ میں تھا شمس پیرزادہ اور مولانا مودودی علیہ الرحمہ۔ اچھا، چونکہ شمس پیرزادہ صاحب اس وقت اسی سیاسی ایشو پر، جماعت کے جو ہے الیکشن کے ایشو پر جماعت ہند سے مستعفی ہو چکے تھے، اچھا، اور اپنے تمام اس سے انہوں نے باقاعدہ اس کا ریسیگنیشن دے چکے تھے؟ جی اچھا، ہاں، ریزگنیشن دے چکے تھے اس ایشو پر اچھا، جماعت سے۔ تو آٹومیٹک پہلا سوال جو مولانا مودودی نے کیا شمس پیرزادہ سے کہ بھائی آپ مستعفی ہو گئے، یہ تو مجھے اس پر کوئی مجھے تعجب نہیں ہے، لیکن آپ کا استعفیٰ اخباروں کے ذریعے اس کا اعلان آپ نے کیا، یہ جو ہے جماعت کی روایت کے خلاف تھا۔ اچھا، سب صاحب اس کی وضاحت کی کہ میں کیوں مستعفی ہو گیا اور کیا ہوا، اور اس کے بعد مولانا مودودی کی ہماری بات آٹومیٹک، ہماری بات جو ہے الیکشن اور جماعت اسلامی اور حالات کے تحت، انڈیا کے حالات کے تحت جو ہے کام پر مرکوز ہو گیا۔ تو آج مولانا مودودی نے تفصیل کے ساتھ ہم نے بھی جاننا چاہا کہ یہاں کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے، اور یہ تاغوت ہے کہ نہیں ہے، اور تاغوت ہم سے حصہ لینا کیسا ہے۔ تو مولانا مودودی نے یہ بات ہم سے ہمیں بتائی، خاص طور سے یہ بات کہی، اس کا حوالہ دیا افریقہ اور جنوبی افریقہ کے لوگوں نے مولانا مودودی سے سوال کیا تھا کہ وہاں ہم الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں، اچھا، اور ہمارا الیکشن میں حصہ لینا کیسا رہے گا، اچھا، اور الیکشن میں نہ حصہ لینے کی وجہ سے ہم کو کیا نقصانات ہو رہے ہیں، اچھا، اس کا کیا وہ ہے۔ اچھا، یہ سب سوالات مولانا مودودی سے انہوں نے کیا تھا، اور مولانا مودودی نے اس کا جواب دیا تھا، اور وہ لندن کے ایک رسالے میں، جس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، میں اس کو آپ کو وہ پرچہ جو میرا مضمون جو زندگی میں شائع ہو چکا ہے، دعوت میں نا، نہیں زندگی میں زندگی میں میرا مضمون شائع ہو چکا ہے، اس جس میں مولانا مودودی کا فکری ارتقاء کے عنوان سے، اچھا، مولانا مودودی کا فکری ارتقاء کے عنوان سے اس میں میں نے وہ تفصیل سے اس کا نام لکھا ہے، اچھا، وہ حوالہ دیا میں نے، مولانا مودودی نے حوالہ دیا کہ میں نے وہ تفصیل سے اس کی شرح حیثیت کیا ہے، میں نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ لوگ الیکشن میں حصہ لیں، اور لائک مائنڈیڈ ہندوؤں کو سے بھی تعاون لیں، یا لائک مائنڈیڈ پارٹیوں سے بھی وفاق بنائیں، اور اپنے حق کا پارلیمنٹ میں جائیں، اور دوسروں کی تائید کریں، بھیجیں جو آپ کی تائید کرتا ہوں، یہ انہوں نے اس میں کہا ہے، اور وہ میں نے اپنے اس میں لکھا ہے، مضمون میں کوٹ کیا ہے۔ میں گرم پانی لاؤں، آپ کی آواز کم۔ مولانا آپ نے یہ فرمایا کہ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب سے آپ کے بات چیت کے دوران مولانا بہت تفصیلی سے انڈین ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے بارے میں انہوں نے جو ہے بہت تفصیلی بات کی آپ سے، اور یہ کہا، یہ انہوں نے اس وقت فرمائے کہ ہندوستان کے تمام جو ہے لوگوں سے، چاہے وہ غیر مسلمان ہو، یہاں کے جو بھی ہو، ان لوگوں کے ساتھ گٹھ بندھن کر کے، ان لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کر، مطلب یہ جو پیکٹ کر کے، ایگریمنٹ کے تحت، کامن منیمم پروگرام کے تحت آپ کو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتے ہیں اس وقت، کیا مولانا ابوالعلا مودودی صاحب بولنے کے بیچ میں ڈیموکریٹک سسٹم جو ہندوستان میں موجود ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں جو اصولی مسئلہ ہے، حاکمیت اللہ، ان الحکم الا للہ والا مسئلہ، یا لا حاکم الا اللہ وغیرہ جو ہمارے اصول ہیں، اصول کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے سلسلے میں کیا انہوں نے کہا، کیا وہ سمجھوتا ہے، یا اس کے بارے میں کیا اصولی بات انہوں نے کہی، یہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، مولانا مودودی علیہ الرحمہ سے اس بات پر، اس موقع پر اس طرح کی وصولی بات تو نہیں ہوئی۔ وصولی بات میں اپنی ذاتی رائے کے طور پر بات کو آپ کے سامنے
بیان کر سکتا بتا سکتا ہوں. اس وقت مولانا مودودی کا کنٹیکسٹ یہ تھا, میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شمس پیر زادہ علیہ الرحمہ اسی ایشو پر پارٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, ووٹ کی پابندی ہٹائی جائے کہ نہیں, جماعت اسلامی میں یہی زیر بحث مسئلہ تھا. اور اس پر شورا کی, ہماری شورا کی, جماعت کی شورا کی رائے برابر بڑھ گئی تھی. اس پر نمائندگان بلائی گئی تھی, وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکی تھی. تو اس لیے ارکان کے سے رائے لینے کے لیے بھوپال میں 25 اپریل 1970 کو اجتماع, ارکان کا اجتماع طے کر دیا گیا تھا. ڈیٹ کب تھا؟ 25 اپریل 1978. میرے مضمون میں, زندگی کے مضمون میں وہ ڈیٹ تھی. جی جی, اس کو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی میں غلطی کر رہا ہوں جی جی, تو وہاں سے کریکٹ کر لیں. تو وہ بات وہاں موجود تھی اسی ایشو پر کہ یعنی جماعت کو اس میں حصہ لینا عقیدے کے خلاف ہے کہ نہیں ہے, لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. تو یہ تھا کہ اس میں ارکان کی آرا کیا ہے. شورا تو اب بڑھ گئی, نمائندگان فیصلہ نہیں کر سکی, تو ارکان کی رائے کو سن کر کے, وہ ارکان بھی ہوں, نمائندگان بھی ہو, شورا بھی, ارکان کی رائے کو سن کر کے اور نمائندگان اس کا فیصلہ کرے. نمائندگان ارکان کی سنائے. تو وہاں 5 دن کا اجتماع بلایا گیا. 3 دن نمائندگان نے ارکان کی سنا, ارکان کی آرا جو تھی. پھر نمائندگان کا اجلاس ہوا, ارکان کے آرا نمائندگان نے فیصلہ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے شورا کا وہ ہے نا. تو اس طرح سے وہاں اس لیے وہ چیز ہوئی تھی. تو یہ اسی پر اس کے پہلے ہی سب سے زیادہ مستفی ہو چکے تھے. اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ جماعت جو ہے اس پر 2 حصوں میں اسپلٹ ہو سکتے ہیں, بڑھ جائے گی, اسپلٹ ہو جائے گی. تو یہ جب ہم لوگ مولانا مودودی سے ملنے پہنچے تو مولانا مودودی کا پہلا سوال شمس صاحب سے یہ تھا کہ بھئی آپ جو ہے کیوں مستعفی ہوئے, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کا اخباری اعلان کیوں کیا. شمس صاحب نے اس کی وضاحت کی, اور اس کے بعد ہمارا موضوع نیچرل جو ہے ٹرن ہو گیا ڈیموکریسی میں پارٹیسپیشن پر. تو اس لیے یہ وصولی بحثیں جو ہے لا حاکم الا اللہ کی, اس طرح کی بحثیں مولانا مودودی سے براہ راست ہماری نہیں ہوئی. البتہ اس کنٹیکسٹ میں انہوں نے جو جواب دیا, وہ جواب مولانا مودودی کا یہ تھا کہ آپ یہاں پر ہندوستان میں الگ تھلگ نہیں رہ سکتے حالات و مسائل سے. حالات مسائل کے تحت رہ کے جماعت اسلامی کو کام کرنا چاہیے. یہ وصولی بات تھی. دوسری بات جو الیکشن کے تعلق سے تھی, وہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے معاہداتی سیاست, پولیٹکس بیسڈ آن پیکٹ, پولیٹکس بیسڈ آن پیکٹ ہے کہ سیاست آپ وہاں اختیار کیجیے, کس طریقے سے کیا نتیجے, یہ فیصلہ آپ لوگ کرنا ہے. وہ وصولی طور سے مولانا مودودی اس طرح کی ڈیموکریٹک اس کے تحت حصہ لینے کو انہوں نے ہم کو کہا, رائے دی, ایڈوائز کی. یہ حاکمیت کی بحث کے بغیر. اور اسی کنٹیکسٹ میں مولانا مودودی نے ساؤتھ افریقہ میں جو جواب دیا تھا ساؤتھ افریقہ والوں کو, اپنی اس جواب کا حوالہ دیا. ساؤتھ افریقہ میں جو ڈیموکریٹک سسٹم آف گورننس ہے, اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے وہاں کی اسلامک موومنٹ کو ایڈوائز کیا. ایڈوائز کیا اسلامک موومنٹ کو وہاں کی کہ وہاں آپ کو حصہ لینا چاہیے, حصہ لینا ہی چاہیے, حصہ نہ لیں گے تو آپ جو ہے غلط کریں گے. یہ باقاعدہ لندن کے انگلش پرچم شائع ہو چکا ہے, اور مقالات شورا میں شاہ صاحب کے مضمون موجود ہے, اور زندگی میں میں نے جو لکھا ہے اس میں بھی موجود ہے. وہ وہاں آپ اس کو دیکھ لیں, ہے نا. تو اس طرح سے بات واضح ہو جاتا ہے کہ مولانا مودودی کی پہلے رائے جو بھی رہی ہو, وہ بعد کو ان کی رائے جو ہے بدلی. اور ایسی مولانا مودودی کی بدلنے کی رائے بہت ساری ہیں جو بعد کو حالات اس کے ضرورت کے تحت بدلی ہیں, ہے نا. پہلے ایک موقف تھا, بعد کو انہوں نے اپنے اس موقف پر ثانی کی, اور دوسرا موقف اس کو برعکس اختیار کیا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ پہلے مولانا مودودی کا خیال یہ تھا کہ امیر کو تاحیات ہونا چاہیے, ہے نا. امیر کو تاحیات ہونا چاہیے, 4 سال کی قید نہیں ہونی چاہیے. تاحیات مطلب زندگی بھر. ہاں, امیر تاحیات ہوتا ہے. بعد کو مولانا مودودی کی رائے اس کے تعلق سے بدل گئی, اور انہوں نے یہ کہا, یہ بدلی کہ یہ تاحیات امیر میں بڑے خطرناک ہوتی ہے. آخر عمر میں جب آدمی ارجن عمر کو پہنچ جاتا ہے تو دوسروں کے سارے کام کرتا ہے, تو امیر تو نام کو ہوتا ہے, دوسرے ہوتے ہیں اس کے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت جب صحابہ تاحیات تھے, کیونکہ اسی کوئی نظیر نہیں ملتی خلفائے راشدین میں, ہر خلیفہ تاحیات تھا, یہ نظیر ہے, اور اسی کی وجہ سے مولانا مودودی اس کے قائل تھے. لیکن جب وہاں
یہ ہندوستان میں یہ ہوا کہ 4 سال کی قید یہاں ہوئی، میقات تھی، اور وہاں تو اوپر انہوں نے غور کیا تو انہوں نے کیا بدلی، انہوں نے دلیل یہ دی کہ وہ ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، ان کے جیسا کریکٹر والا کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو ان کے لیے تاحیات رہنا ہی صحیح ہے، لیکن ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے لیے تاحیات رہنا صحیح نہیں ہے. اب یہ بدلنا چاہیے قاعدہ. تو معلوم ہوگا کہ یعنی قاعدہ جو ہے مصلحت کے تحت ہے، مصلحت کے تحت یہ اخذ کیا جائے، مقصد کے تحت بدل جائے گا. اس میں اصل چیز مصلحت کا حصول ہے، اصل چیز عقیدہ اور وہ نہیں ہے. دوسری رائے مولانا مودودی یہ بدلی کہ شورا کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایڈوائزری باڈی ہے امیر کی، کیبنٹ ہے، وہ باختیار باڈی نہیں ہے. امیر کو وہ حکم نہیں دے سکتی شورا، ہے نا. اصل باختیار امیر ہوتا ہے اور شورا کی اس کی ایڈوائز کے لیے ہوتی ہے، اور شورا کے اللہ رن بھی امیر کام کر سکتا ہے. مولانا مودودی کی رائے شروع میں یہ تھی. جبکہ ہندوستان کی جماعت نے شورا کو امیر کو پابند کیا تھا کہ شورا کی رائے کی پابندی کرے، ہے نا. تو بات کو پھر مولانا کی رائے اس میں بھی بدلی، اور انہوں نے پھر اپنے یہاں اس کو یہ کیا کہ انتظامی امور میں امیر کی رائے پریویل کرے گی، شورا منتخب ہوگی، وہاں بھی منتخب ہونے لگی پاکستان میں، جیسے یہاں انڈیا منتخب ہوتی ہے وہاں بھی منتخب ہونے لگی. اور انہوں نے یہ اسے ڈسٹرکشن یہ بات جو کی وہ کہ انتظامی امور میں، ایڈمنسٹریشن میں جو ہے امیر کی رائے فائنل ہوگی، اور پالیسی میٹر میں شورا کی رائے، پالیسی میٹر میں شورا کی رائے کا پابند ہوگا امیر، اس کو اوور رول نہیں کر سکتا. لیکن انتظامی امور میں امیر جو ہے شورا کی رائے کو اوور رول کر سکتا ہے. یہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو مولانا مودودی اپنی رائے پہلے اور بعد میں جی ملکیت زمین کے تعلق سے پہلے جو بڑی بڑی زمینداری تھی مولانا مودودی نے اس کو روایتی طور سے جائز قرار دیا تھا. بعد میں جب اس کی خطرناکی سامنے آئی مولانا مودودی نے اس کی تحدید زمین کی وہ کیا. تو ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. یہ جو مثال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی جی ملتی ہے، صحابہ کی اس سے ملتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کے دائرے میں اصل چیز مصلحت امت ہے، اصل چیز عقیدہ نہیں ہے. اس سے یہ رائے کی تبدیلی سے کیوں ہوتی ہے معاملات میں؟ اس لیے اصل مصلحت امت ہے، یہاں عقیدہ نہیں ہے. میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ یہ دائرہ جو ہے معاملات کا، معاملات کے دائرے سے متعلق ہے سیاست. تو سیاسی امور میں مصلحت اصل چیز ہے، اصل چیز عقیدہ کی بحث ہی نہیں ہے. جب بھی جتنے بھی دوسری بات آگے والی بات ہے. ایک اور چیز یہ ہے جی یہ ہے کہ ملا عبداللہ مودودی صاحب جب پارٹیسپیشن ان ڈیموکریسی کہی تو کیا اس وقت 78 میں ووٹ کرنے کی بات کہی یا ایسا پولیٹیکل پارٹی آپ جو ہے لڑنے کی بات کہی؟ نہیں، جب بات میں جہاں سمجھ سک رہا ہوں، مولانا مودودی کا الفاظ نہیں ہے کہ میری تعبیر ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھ سک رہا ہوں انہوں نے ایز اے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی بات کہی ہے. جو مجھے پیکٹ کی بات انہوں نے کہی ہے، جب انہوں نے معاہداتی سیاست کی بات کہی ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ انڈیویجل نہیں ہے، صحیح ووٹ دینے کی بات تک بات نہیں ہے، بات جو ہے اس میں انوالو ہونے کی. پارٹی ایسا پارٹی آپ دوسرے لوگوں سے پیکٹ کر کے پارٹی بننے کا انہوں نے یہی بات. اور ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا. مولانا مودودی صاحب کے پورا چیز آپ نے بتائی، لیکن ایک چیز آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ مولانا عبداللہ مودودی صاحب جو تنظیم یہاں تحریک جو کھڑا کی وہ ایک تجدیدی موومنٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں کہ ہر جو ہے 100 سنہ میں، ہر 100 سال میں تجدید ہوگا مسلم امت میں. تو ایسا واقعی ایک تجدید ہے سیکولرزم کے تحت جو ہے جو پورا دنیا اور پورا حکم چل رہا ہے. اس وقت نہیں دین اور دنیا کو سیاست میں، سماج میں، سویلائزیشن کے تمام ڈومینز میں دخل ہے، اس سے باہر نہیں کر سکتا. دین کو تمام چیز جو ہے بنیاد ہے، موضوع ہے. اس طریقے سے جب بات رکھی تو انہوں نے سیاست کے بارے میں بہت صاف طور پر بتایا کہ سیاست میں، ڈیموکریسی میں اگر پیپلز یہاں کے سماج حکم بنائیں گے، قانون بنائیں گے. اسلام میں قانون بنانے کا اصول اللہ کا ہے، اللہ کا شریعت کا ہے. لیکن اس کو جو ہے ہم کس طریقے سے یہ جو حاکمیت اللہ کے مسئلہ کو آپ جب پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی میں جائیں گے، ایک پارٹی پولیٹکس میں آپ انٹر کریں گے، اس کو کس طریقے سے آپ جو ہے اس کو تشریح کریں گے؟ دیکھیے، اسلام جو یہ کہتا ہے کہ
ان الحکم الا للہ، قرآن کی وہ ہے، حکم جو ہے اللہ کا ہے، حکم کا حق صرف اللہ کا ہے. جی عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، جی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جی اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ غیر سے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ سب بات جو اللہ کے لیے خالی جو توحید کا تقاضا ہے، تو اسلام یہ بات کہتا ہے. تو اس کا مطلب اس مطلب کی دو میدان ہوتے ہیں. ایک میدان وہ ہوتا ہے جو انسان کے اپنے عقیدے سے تعلق ہوتا ہے، ایک میدان وہ ہوتا ہے جو اس کی عبادت سے تعلق ہوتا ہے، جو وہ میدان بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، جس کو ہم فقہا کی اصطلاحات میں عبادات کا دائرہ کہتے ہیں. ایک دائرہ وہ ہوتا ہے جو معاملات کا دائرہ ہوتا ہے، جس کو فقہا کی اصطلاح میں فقہ کی اصطلاح میں معاملات اور عادات کا دائرہ کہا جاتا ہے، دنیا کا دائرہ ہے نا. ان دونوں میں دو اصول ہیں. وہاں ہمیں عقیدے میں اور عبادات میں ڈٹو پیروی کرنی ہے اللہ کی احکام. یہاں معاملات کے دائرے میں ہمیں ڈٹو پیروی نہیں کرنی ہے، کچھ حدود دے دی، کچھ فرائض متعین کر دیے گئے، کچھ حدود دیے گئے، کچھ حرام حلال کر دیا گیا. یہ اگر فرائض باقی ہے، حدود باقی ہے، حرام حلال باقی ہے، تو اب طریقے کے تعلق سے آپ کو آزادی دی گئی ہے، آزاد ہے آپ، ہے نا. تو اس میں یہ جو اللہ کہتا ہے لا حاکم الا اللہ، تو اللہ حکم نہیں چلانے اپنائے گا. اللہ کا حکم چلانے کے لیے یہاں پر انسان ہی ہوگا. انسان جب اللہ ہی ہر چیز کے چھوٹے چھوٹے قانون بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے نہیں دے دیا ہے ہم کو. لا حکم الا اللہ، قیامت تک کے لیے کیا مسائل پیش آئیں گے، اس کا حکم کوئی نہیں دیا اللہ تعالیٰ. اس کے لیے ہم ہی کو حکم بنانا ہوگا. ایک دائرہ وہ ہے جو اللہ کے ہاتھ پہ ہے اس معاملے میں، وہ دائرہ کیا ہے؟ فرائض کا دائرہ ہے. وہ دائرہ جو ہے حدود کا دائرہ ہے. وہ دائرہ جو ہے حرام حلال کا دائرہ ہے. یہ حرام حلال، یہ حدود، یہ اللہ کے دائرے کی حاکمیت ہے. اس میں ہم کوئی مداخلت کوئی کر نہیں سکتا. اس میں مداخلت کرے گا تو اللہ کی حاکمیت میں مداخلت ہوگی. اور لیکن اس دائرے کے اندر رہ کر کے یہ باقی ہے، فرائض باقی ہیں، حدود باقی ہیں، حرام حلال باقی ہے. تو آپ اس کے باقی رکھتے ہوئے اس پہ کوئی خلل نہ ڈال کر کے آپ جیسے چاہے قانون بنائیں، جیسے چاہے نظام بنائیں. یعنی ایک طریقہ نہیں، 50 طریقہ ہو سکتا ہے آپ اختیار کرتے ہیں. ڈیموکریسی نہیں، اور بھی منارکی، اور بھی جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے، جو بھی طریقہ آپ کی مصلحت کے قریب ہو آپ اختیار کر سکتے ہیں. اس میں اس کی کوئی قید نہیں ہے، بشرطے کہ یہ تین چیزیں انٹچ رہے. اللہ کی حاکمیت کا دائرہ اسی میں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ روز مرہ کے قوانین آپ کو نہیں دینے آئے گا. حالات اور ضرورت کے بدل جائیں گے تو آپ کو حکم نہیں دینے آئے گا. چونکہ اس کی مثال سے دیکھیں، لباس میں حدود دے دیے گئے. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ لباس میں سوتی پہنو یا اونی پہنو. اگر سوتی کہا گیا سوتی پہنو تو جہاں سردی پڑتی ہے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں. اگر یہ کہتا ہے کہ اونی پہنو تو جہاں گرمی پڑتی ہے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں. پہنو جو چاہو، لیکن اس کے حدود یہ ہے. کٹ جو چاہو اختیار کرو، چاہے تو آپ لنگی باندھو کیرلا والوں کی طرح، چاہے تو پینٹ باندھو لندن والوں کی طرح، چاہے پیجامہ پہنو. اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کو بحث اس کے حدود سے ہے، نہ اتنا باریک ہو نہ اتنا تنگ ہوگی جس سے آپ کے آزاد ظاہر ہو. یہ اگر حدود باقی ہے تو اسلامی لباس ہے وہ، خواہ وہ اس کا کٹ کیسا بھی ہو، اس کا طریقہ کیسا بھی ہو. اسی طرح سے طریقہ جو ہے اصل میں اس میں اصل نہیں ہے. اصل جو ہے ان حدود کی حفاظت ہے، فرائض کی حفاظت ہے، حرام حلال کی حفاظت ہے. تو اللہ کے حکم کا دائرہ معاملات کے دائرے میں صرف یہ 3 حد تک موجود ہے. اس کو میں اللہ کی ایک حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها. یہ معاملات کے دائرے کی حدیث ہے، عبادت کے دائرے کی نہیں ہے نا، اجتہاد کے دائرے کی حدیث ہے. ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها. اللہ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں انہیں ضائع نہیں کرنا. وحد حدودا فلا تعتدوها. کچھ حدیں متعین کی ہیں تو ان کو پھاندنا نہیں، توڑنا نہیں. وحرم اشیاء فلا تنتهكوها. کچھ چیزیں حرام کی ہیں تو ان کو حلال مت کرنا. یہ 3 ختم ہو گیا. یہ اللہ کی حاکمیت کا دائرہ ہے. وسکتا عن اشیاء رحمتم بکم بغیر نسیان.
ایک دائرہ چوتھا دائرہ بیان ہو رہا, 3 دائرہ ہو گیا جو اللہ کا دائرہ تھا. اب سکتہ الاشیاء کا دائرہ جو ہے یہ ہم سے بتا لیا. سکوت اختیار فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے, خاموش ہے کچھ چیزوں کے بارے میں بغیر بھولے تمہارے اوپر رحمت کے طور پر. یہ اللہ کا سکوت رحمت ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو مصیبت میں پڑ جاتی ہے نا. تو یہ رحمت ہے. فلا تبحثوا عنہا, تو اس میں بحث نہیں کرو. یہ حدیث واضح طور سے بتاتی ہے کہ سکوت کا دائرہ اجتہادی دائرہ ہے, اور اجتہاد کون کرے گا؟ وہ سکوت کے دائرے میں قانون سازی کا ہم کو حق حاصل ہے. سکوت کے دائرے میں ہم قانون سازی, تو آج بھی جمہور کو قانون سازی کا حق حاصل ہے اس دائرے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ قانون سازی نہیں کی. اور معاملات کے دائرے میں اللہ تعالیٰ کی جو قانون سازی کی ہے وہ وصولی ہے, حرام حلال پر مبنی ہے, حدود پر مبنی ہے, تفصیل پر مبنی نہیں ہے. یہ اصل بنیاد ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام وما سکت عنہ فہو عفو لکم. جو کچھ اللہ فاقبلوا من اللہ عافیتہ وما کان ربک نسیا. آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے وہ حلال ہے, جو حرام کیا وہ حرام ہے. جس کے بارے میں سکوت اختیار کیا اللہ خاموش ہے تو وہ تمہارے لیے معافی ہے. معافی ہے مطلب رحمت ہے, فیاضی ہے, عنایت ہے, اللہ کی مہربانی ہے. تو اس مہربانی کو, اس عنایت کو اللہ تعالیٰ کی قبول کرو. تم اس میں اپنے آپ کو پریشان مت کرو, اس میں من ڈالو مصیبت میں. فاقبلوا من اللہ عافیتہ وما کان ربک نسیا, اور تمہارا رب بھولتا نہیں ہے. تو یہ 2 حدیث, ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں. میں نے جو اصول ابھی بتائے تھے اسی بنیاد پر فقہاء نے 2 اصول بنائے ہیں. فقہی اصول ہے کہ عبادات کے دائرے میں اصل چیز منع ہے, اور معاملات کے دائرے میں اصل چیز آزادی ہے. ان الاصل فی العبادات الحظر والمنع. عبادات کے دائرے کی اصل جو ہے وہ منع ہے, اور وَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ, مباح ہے. معاملات کے دائرے میں ہر چیز مباح ہے, الا یہ کہ کوئی چیز حرام ہو, الا یہ کہ کچھ حدود ٹوٹ رہے ہوں, الا یہ کہ کوئی جو ہے فرائض ضائع ہو رہے ہوں. بس یہ ہے معاملات سے گنجائش بہت زیادہ ہے, اور اس میں قانون سازی کا حق ہم کو حاصل ہے. تو اسلامی جمہوریت جو ہے وہ گائیڈڈ بائی خدا ہوتی ہے, آزاد نہیں ہوتی. جبکہ یہ سیکولر ڈیموکریسی مطلق اور آزاد ہوتی ہے, اس میں خدا کی گائیڈنس کا کوئی سوال نہیں بنتا. یہاں ہم قانون سازی کریں گے اللہ کے بتائی ہوئی حدود کے اندر دائرے میں, اس کے حرام حلال کا لحاظ کر کے اس کے فرائض کو سامنے رکھیں گے. قانون سازی دونوں جگہ ہے, دونوں جمہوریت ہے, دونوں میں عوامی خلیفہ ہے. عوامی کو ہر انسان خلیفہ ہے, خلیفہ ہونے کے مطلب ہر انسان جو ہے اپنے لیے قانون بنانے کا حق رکھتا ہے. تو اس لحاظ سے تو ایک اور سوال یہ پوچھوں گا کہ اس لحاظ سے وہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم اس جماعت اسلامی کے دستور میں یہ لکھا ہوا پچھلے 60 سال سے کہ یہاں کے لا میکنگ باڈیز میں کی رولز ہم ادا نہیں کرنا چاہیے. یہ پچھلی تعبیر کے نظریے میں تھا. جماعت اسلامی مولانا مودودی کی جو سابقہ تعبیر تھی اس پر یہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ دیکھیے قانون سازی میں ہم حصہ نہیں لیں گے. قانون سازی میں آج بھی ہم اس قانون سازی میں حصہ لینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. ہم جو قانون سازی میں رہے ہیں ہم اس قانون سازی پر اثر انداز ہونے کے لیے جا رہے ہیں, چینج کرنے کے لیے. ہم اس کو چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا موٹو ہمارا اعلان کے ساتھ ہی جا رہے ہیں. ہم اس قانون سازی کو اس کے اپنے لیے راستے کو کشادہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حالات رسا کے ہم اس قانون سازی میں ان کو تعاون نہیں کریں گے, بلکہ اس قانون سازی کی ہم مخالفت کریں گے جو اس میں ان ہیومن چیزیں آتی ہیں اس قانون سازی میں, یا ان کو حق نہیں ہے, یا یہ بتائیں گے کہ ڈیموکریٹک جمہور کو اس معاملے میں سوچنے کا حق نہیں ہے. فیوچر کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں جمہور کیا جانتی ہے, تو وہ ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم اس کے لیے نہیں وہاں جا رہے ہیں. ہمارا یہ پورا پروسیس میں الیکٹرل پروسیس میں شامل ہونے کو فقہ میں جو اخف الضررین کا جو گنجائش ہے اس کا آپ کیسے تشریح کریں گے؟ اس میں دیکھیے اخف الضررین یا احون البلیتین یہ تو
یہ بھی فقہا کا اصول ہے، اور یہ فقہا کا اصول فقہا نے اخذ کیا ہے، یہ کوئی یوں ہی نہیں اخذ کیا ہے، اس کو قرآن سنت سے اخذ کیا ہے. صحیح. فقہا نے جتنے بھی اصول اخذ کیے ہیں، میرے جیسے عبادات کے بارے میں، عادات کے بارے میں نے 2 اصول بتائے ہیں. لا یعبد اللہ الا بما شرع، یہ عبادت سے متعلق اصول ہے. اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی مگر اس طریقے میں جو اس نے مقرر کر دیا ہے. المعاملات تلق حتی یثبت المنع، معاملات میں آزادی ہے یہاں تک کہ منع ثابت ہو جائے. صحیح، یہ اصول ہے. اسی طرح سے جو ہے اس کے سلسلے میں بھی اصول ہے، اخذ باللیتین کا جو اصول ہے یہ بھی قرآن سنت سے ماخوذ ہے. اور قرآن سنت سے ماخوذ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ روم اور ایران دونوں طاغوت تھے. دونوں طاغوت تھے، دونوں طاغوت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن جب ایرانی رومی شکست کھا گئے ایرانیوں سے جنگ میں، تو مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی. کیوں ساتھ تھی؟ اس لیے ساتھ تھی. کیوں ساتھ تھی؟ یہ طاغوت کے ساتھ کیوں ساتھ تھی؟ اور ایک طاغوت سے کیوں؟ اس لیے کہ ایرانیوں کو مشرک سمجھتے تھے، ان کا شرک سے زیادہ تعلق تھا، اور رومیوں کا توحید سے تعلق تھا. مسلمانوں کے عقیدے کے، اسلامی عقیدے کے مطابق قریب ترین رومی تھے اور بعید ترین یہ تھے. اس کا مطلب یہ کہ ایک طاغوت بعید ہوگا، بہت زیادہ شدت والا ہوگا، ایک طاغوت نرم تھا. تو نرم طاغوت کے ساتھ ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کی تھیں. لیکن ہے دونوں طاغوت، ہے دونوں طاغوت. اس پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نکیر دہی کی مسلمانوں کی، بلکہ سورہ روم میں اسے تائید کی گئی. اس کو یہ کہا گیا مسلمانوں کی جو ان کے اندر ایک جذبہ تھا، حالانکہ ان کا جذبہ غلط بھی ہو سکتا تھا مسلمانوں کا، لیکن مسلمانوں کو اس جذبے کی اللہ تعالیٰ نے قدر کی اور یہ فرمایا کہ غلبت روم فی ادنى الارض من بعد غلبهم سيغلبون، اور پھر اپنے غلبے کے بعد پھر وہ غالب ہو جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، حکم اور فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے. اللہ کے فیصلے سے آج ایرانی غالب آئے گا، رومی آئیں گے. وہ یومئذ یفرح المؤمنون، اور پھر اس دن مومن خوش ہوں گے. یہ لگا جب یہ آیت نازل ہوئی، جو مسلمانوں کے اس جذبے کی، جو ان کے اندر ایک فکر سوچ تھی، اس کی تائید کر دی یہ صحیح ہے غلط نہیں ہے. یعنی کب تک طاغوت کی تم جو پسند کرتے ہو وہ رہے، اس سے تمہارے لیے موقع زیادہ رہے گا کام کرنے کا، تم اپنے مقصد کے تعلق سے زیادہ کام کر سکو گے. یہ بات تو جو ہے تو حضرت ابوبکر امیہ بن خلف کے درمیان اس پر بحث ہوئی. امیہ بن خلف نہیں ہو سکتا، ان کا نہیں ضرور ہوگا. امیہ بن خلف شرط لگائی کہ میں تمہیں جو ہے 10 اونٹ یا کچھ اونٹ کی شرط لگائی اس سے ابوبکر سے کہ میں اگر غالب آ گئے 3 سال میں، 3 سالوں سے رکھا. فی بضع سنین کا مطلب انہوں نے 3 سال چند سال، تو 3 سال میں 3 سال میں اگر غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر نہیں غالب آئے تو تم 10 اونٹ دے گا. حضرت ابوبکر راضی ہو گئے. لیکن آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیکھیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم انوالو ہوئے اس میں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے غلط بلا بحث کیا، بلا وجہ کر لیا، آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے ان سے یہ کہا کہ فی بضع سنین کا مطلب 3 سال نہیں ہوتا، 10 سال یا اس سے کچھ کم. فی بضع سنین کا مطلب 10 سال تک کھینچتا ہے. تو ان سے کہو کہ 10 سال کے اندر اگر رومی غالب نہ آئے، اگر غالب آ گئے رومی، تو تم نہیں غالب آئے تو 100 اونٹ ہم دیں گے. 10 کے بجائے 100 اونٹ. تو اونٹ کی تعداد آپ نے بڑھوا دی. اور ویڈیو ریکارڈنگ چل رہا ہے، آہستہ بند کیجیے پورا. تو انہوں نے بالکل بحث کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ نہیں پوچھا، ان کے صاحب آپ سے کہا، مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل ایشو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انوالو کیا وہ اس وقت ان کی رہنمائی کی. یہ فرمایا بضع سنین مطلب 10 سال ہوتا ہے. ان سے جا کے کہو کہ 10 سال تک اس کو بڑھائے، اور 10 سال میں اگر نہیں غالب آیا تو ہم 100 اونٹ دیں گے، اور اگر غالب آ گئے تو تم 100 اونٹ دینا. وہ راضی ہو گئے. تو دونوں میں گئے، وہ سب پوری 10 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 100 اونٹ امیہ بن خلف سے دے دیا، اور وہ اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے اس کو غریبوں میں بانٹا، تقسیم کروا دیا.
تو یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ طاغوت جو ہے اصلاً یہ انٹچیبل نہیں ہوتا. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک وہ طاغوت ہوتا ہے جو اصلاً ہوتا ہے، ایک جو اس کا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طاغوت کی وہ ہوتی ہے. دونوں طاغوت تھے، رومی بھی طاغوت تھے، ایرانی بھی طاغوت تھے، لیکن اللہ کے نبی نے، اس قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ہمدردیاں جو لیسر ایول تھی اس کے ساتھ تھی. اس میں کیوں ساتھ تھی؟ اس لیے اس کے ذریعے سے وہ اپنے لیے مواقع سمجھ رہے. تو آج ہم اس پر آج کے حالات سے قیاس کرتے ہیں. آج کے حالات میں اگر مسلمان پارٹیسپیٹ، ہم خاص طور پر جماعت اسلامی کے فکر کے ساتھ ہم پارٹیسپیٹ نہیں کرتا ہے تو وہ ہمارا ایکسسٹنس اور مسلم امت کے اوور آل اس کے اوپر بالکل بالکل وہی مقصد ہے. جی جی، مقاصد کے تحت. جی جی، اس کا نتیجہ زیادہ ڈینجرس ہے. ڈینجرس ہے. آپ اگر حاصل نہ کریں اس وقت بھی ڈینجرس تھا. جی جی، کیونکہ نیوٹرلٹی کوئی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کو کہیں کہیں کھڑے ہونا ہوگا. جی جی، اور کھڑے ہونا چاہیے. صحیح. مخالفت میں یا حمایت میں. جی جی، تمام انبیاء جتنے بھی دنیا میں آئے سب نے حالات اور ضرورت کے تحت کام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پہلے ہی دن اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے حمایت کا وہ کیا، حمایت مانگی. کیوں مانگی؟ پہلی بات جو آپ نے کہی، اب صاحب بلایا اور خاندان والوں کو، اور انہوں نے کہا کہ اے بنی عبد المطلب انی بعثت الیکم خاصۃ والی الناس عامۃ. میں تمہاری طرف خاص طور سے بھیجا گیا ہوں اور عام انسانوں کی طرف عام طور سے. تو کون ہے جو میری مدد کرتا ہے؟ کون ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے؟ اس کا پہلی بات یہی کہی نا. اپنے خاندان والوں سے کیا کہی تھی؟ یہی کہی تھی. تو یہ کیا بات ہے؟ کس سے مدد چاہ رہے تھے؟ کس سے مدد چاہ رہے تھے؟ خود کے نہیں، اس سے اللہ سے جا رہے تھے. جی جی، طاغوت سے جا رہے تھے. وہ لوگ کون تھے؟ اپنی رائے چلاتے تھے. جی جی، جاہلیت تھی. جی جی، جس کو مٹانے کے لیے آپ آئے تھے. جی، کہ بھائی صحیح، اور اسی سے مدد مانگ رہے ہو. پھر آپ نے پوری مکی زندگی میں آپ دیکھیے آپ نے کس سے مدد مانگی. جو بھی کافروں کے قافلے آتے تھے، جا کے تمہارے وقت پناہ کا کیا انتظام ہے؟ تم مجھے پناہ دو گے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں. جی صحیح. کتنے لوگوں سے آپ نے وہ کیا. پوری مکی مدینہ کی سیرت اس بات کو گواہ ہے کہ آپ نے پھر نجاشی کو، جب آپ نے صحابہ کو کہا چلے جاؤ وہاں، تو نجاشی کی سلطنت کو کیا کہا آپ نے؟ وہی ارض الصدیقین. کیا کہا؟ وہی ارض الصدیقین. وہ سچائی کی زمین ہے. سچائی کی زمین کس بنیاد پر تھی؟ وہاں لوگوں کو اپنے عقیدے پر عمل کی آزادی تھی. اس آزادی کا موجود ہونا، آپ نے وہاں سچائی کی زمین اس کو کہا. نجاشی اس سب مسلمان ہوا تھا، بات کو مسلمان ہوا وہ سب مسلمان نہیں تھا جب آپ نے یہ بات کہی ہے نا. اور مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ جاؤ وہاں ایسا وہ رہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں طاغوت میں بھی فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو ہمیشہ انبیاء ملحوظ رکھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. چنانچہ ابو طالب کی حمایت جو آپ نے لی، اور جب بعد کو حمایت جو ختم ہوگی ان کے انتقال کے بعد، تو آپ نے کتنا محسوس کیا ابو طالب کی حمایت. اور ابو طالب کی حمایت نے کتنا بڑا آپ کے کام کے مواقع کو اوپن کرنے میں کتنا بڑا رول ادا کیا ہے. اگر ابو طالب کی حمایت نہ ہوتی تو ابتدائی ایام میں مکہ والے آپ کو کام نہیں کرنے دیتے. یہ حقیقت ہے. حکم تو اللہ کا چلتا ہے، فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کے لیے، اس کو سوچنے کے لیے ایمان والوں کو نبی کو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے نہیں ہوا ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو یہ سوچ دی تھی، یہ حکم دیا تھا. اسی حکم سے آپ نے تمام قبائل کو کیا تھا. صحیح. قبائل سے حمایت مانگی، وہ مانگی. بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، پورا یہود گروپ سے بھی. وہ تو بات کی بات مدینہ میں، وہ تو غلبے کے دور میں، وہ تو پہلے سے بھی ہوا تھا. یہ محرومی کے دور میں، مکی دور میں جب آپ یہ کیا نام ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا، خدیجہ بھی اسی سال انتقال کر گئی، تو وہ سال آپ کو سب دلیر ہو گئے. تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ابو لہب نے آپ کو پیشکش کی اپنی، اس کو عجیب کہتے ہیں، حمایت کی. اس کی عربی وہ ہے، مجھے نہیں آتی، وہ پیشکش کی
کہ بیٹے میں یہ سب ڈنر ہو گئے تو صدر میں تمہیں اپنی حمایت دے دیتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا. اب سوچیے ذرا، ابو لہب کی حمایت کا بھی حمایت آپ نے لی تاکہ آپ کی اس کے تحفظ میں آپ اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں. یہ کس کی حمایت لی؟ یہ ابو لہب کون تھا؟ سب سے بڑا طاغوت ہے، جس کے بارے میں سورہ قرآن میں آیت ہے نا. تو بہت مفید تھا آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے. جی نہیں، میں اس کی یہ تو میرا حاصل مطالعہ ہے. جی یہ میرا اپنا حاصل مطالعہ ہے. یہ غلطی میں ہوتی ہے. مولانا مجلس سے جو بات تھی وہ تو وہ دو چیز ابھی ہم لوگ گفتگو کی. ایک تو جو ہے بہت امپورٹنٹ حصہ وہ ہے جس میں مولانا عبداللہ مودودی صاحب کے ساتھ جو آپ کے بات چیت اور ان سے جو بھی ایڈوائزرز ملے انڈین جماعت اسلامی کو، خاص طور پر انڈین پولیٹکس میں شامل ہونے کے سلسلے میں مولانا عبداللہ مودودی صاحب کے پازیٹیو اپروچ جو تھا اس کو آپ نے بیان کی. اور دوسرا حصہ تو آپ کے رائے جو ہے آپ نے بہت صاف طور پر عرض کی کس بنیاد پر جو ہے یہ چیز جو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی میں جو ہے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ایک حاکمیت اللہ کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ نے بہت تفصیلی سے بیان کی. بہت خوشی ہوئی یہ نمائندگان کے جو ہے آخری دن میں ہم سے آپ جو ہے بہت تفصیلی سے جو ہے بیٹھنے کا اور بات چیت کرنے کا ٹائم دی. اور جو ہے اس وقت یہ دیکھنے والے ویورز سے کہوں گا کہ ریاض احمد خان صاحب سے اور بھی جو ہے تفصیلی بات کرنے کا، انٹریکشن کرنے کا موقع آپ کو حاصل ہے اور کرتے رہے. آپ کو شکریہ بہت بہت. میں اس سلسلے میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ یہ میں نے جو اپنی رائے دی ہے ذاتی، اس کو تفصیل کے ساتھ میں نے ابلاغ دعوت اور اقامت دین جو مرکزی مکتبہ سے شائع ہوئی ہے، اچھا مرکزی مکتبہ کی فہرست میں ہے ابلاغ دعوت اور اقامت دین، اس میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ طاغوت کے مقابل طاغوت ہر کسی نبی کی دعوت طاغوت کے زیر اثر ہی شروع ہوتی ہے، اسی کی دی ہوئی گنجائشوں کے تحت شروع ہوتی ہے، اسی کی دی ہوئی رعایتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے اور فائدہ اٹھا کر کے اسی طاغوت کو ختم کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسے پورا بیان ہوا اس کتاب میں. وہ ریفر کریں گے ابلاغ دعوت اور اقامت دین. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.